میں اس وقت پشاور LRH میں موجود ہوں، جہاں افغانستان کی جانب سے گولہ باری کے باعث چترال اور بنو سے زخمی افراد کو پشاور علاج کے لیے منتقل کیا گیا ہے۔ ہم اسپتال میں زیر علاج مریضوں سے بات کریں گے اور LRH کی انتظامیہ سے جاننے کی کوشش کریں گے یہ مریض کتنے دن یہاں پہ رہیں گے اور جو ہنگامی صورتحال ہے اس کے لیے انہوں نے کیا اقدامات اٹھائے ہوئے ہیں۔ بھائی اپنا نام بتائیں اور یہ بتائیں یہ جو مارٹر گولہ آپ کے گھر پہ گرا ہے اس میں کتنے افراد زخمی ہوئے؟ میرا نام نصیر احمد ہے، تو میں چترال سے تعلق رکھنے والے، ہمارے علاقے ارندو سائڈ پہ ہے تو گاؤں ہے، تو ادھر تقریباً کتنے دنوں سے یہ جنگ چلتی رہی، ہم بس مورچے میں رہے تقریباً۔ تو پھر اس کے بعد ہم نے نکلنا چاہا تو پھر کئی لوگ جاتے رہے، تو ہم نے بھی نکلنا چاہا تو پھر میرے چاچو کی بیٹی وہ مٹر گولے سے لگ کے زخمی تھی، تو اس کو لے کے جا رہے تھے ہاسپٹل، تو پھر جیسے وہ انٹر ہو گئے اسپتال کے، تو پھر اسپتال کے پاس ایک درخت ہے اس پہ آ کے لگا گولا مٹر، تو اس سے مجھے ادھر آگے لگا، پھر میں لیٹ گیا، تو پھر اس کے بعد تقریباً 2-3 دفعہ پھر اور آ گئے، پھر میں لیٹا رہا، پھر اس کے بعد بھاگ کے گھر واپس آ گیا، پھر گھر سے میں نے کپڑا شپڑا لگائے، خون روکا، بس ہاسپٹل آئے، ہاسپٹل سے پھر انہوں نے پٹی باندھ لی، پھر ادھر سے پھر ریفر کر دیا دروش سے پھر ہم چترال آ گئے ریسکیو کے ذریعے، پھر چترال سے ادھر پشاور ریفر ہو گئے۔ یہ آپ کا جو علاقہ ہے یہ افغان بارڈر سے کتنے فاصلے پر ہے؟ ہمارا تو افغان کے بارڈر جو ارندو سائڈ ہے نا، وہ بالکل ٹچ ہے ہمارا علاقہ، بس بارڈر لگی ہے ادھر، تو اس طرف افغانستان ہے اور اس طرف پاکستان ہے، ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، بس دیکھتے رہے، بس بہت مشکل میں ہم رہے، یعنی کہ تقریباً کتنے دنوں کے، بس بڑی مشکلات تھیں ان کے، بس گولوں بس ٹارگٹ گھروں میں ہی لگ رہے ہوتے، لوگ بڑے پریشان تھے اس۔ میرا نام ہے امیر عثمان اور علاقہ ہے ارندو، اور یہ واقعہ اتوار کے دن تقریباً 12:30 بجے گھر میں ہوا تھا، اور میرے ساتھ ایک میری بیوی تھی اور ایک بچی، اور ہم دونوں، ایک مٹر کا گولا لگا تھا، اور میرے دونوں پیر بھی خراب ہے اور ایک بازو۔ آپ کی زوجہ کیسی ہیں اور بچی اب کیسی ہے؟ بچی تھوڑی اس کا اسکریچ ہوا ہے ہڈی، اور زوجہ گزارا کرتی ہے، اس کا پیر کا ایک لگا ہے، اور تقریباً میرے خیال 3-4 گھنٹے جاری رہا وہ مٹر، اور پھر ہم ہاسپٹل گئے تو اپنے ارندو کے ہاسپٹل میں، تو وہاں بھی بہت مارٹر لگے، تو وہاں جو خدمت والے تھے وہ بھی اپنے جان کو بچانے کے لیے، تو ہمارا خون بھی وہاں تھوڑا زیادہ، ہم سے بلڈ ضائع ہو گیا، تو پھر گاڑی مل کر ہم دروش آئے، دروش سے چترال، چترال سے پھر یہاں۔ آپ یہ بتائیں یہ جو 3 گھنٹے تک 2 گھنٹے تک واٹر گولے برستے رہے آپ کے اوپر بارڈر پار سے، اس میں کوئی اموات ہوئی ہیں کہ صرف زخمی ہوئے ہیں؟ زخمی ہوئے تھے۔ نقل مکانی ٹائم نہیں مل رہا تھا کہ ہم باہر نکلیں، بس تھوڑا سا ٹائم مل گیا، نکلا، پھر لگ گیا۔ یار جنگ ہمارے رسول نے کیا ہے، ہمارے صحابہ نے کیا ہے، تابعین نے کیا ہے۔ ہمارے رسول اگر ایک گروہ کو کدھر جنگ کے لیے بھیجتا تھا تو اس کو کیا نصیحت کرتا تھا؟ بچے اور عورت، ان کو ایک بہت خیال کرنا چاہیے تھا۔ یہ بات بہت دہراتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت ہم دیکھے، آپ کو جس نے مارا اسی کو آپ مارو، کس وجہ سے، یہ کس لیے جنگ ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کا تباہی ہے، بس وہی کافر دیکھ کے تماشا کر رہا ہے۔ دا واقعیا چې کومه ده دا د جمعې په ورځ افطاري په ټیم باندې شوې وه، او موږ چې دا واقعیا وشوله نو 15 کسان پکې زخمي شول، نو موږ فوراً د بنو DHQ ته منتقل کړ، هغې تقریبا ایمرجنسي 2-3 ګنټې علاج وشو، نو هغه نه فوراً موږ پېښور ته روان شو. دا زخمیان چې کوم دي 2 زما ورونه دي، 2 مې ورارونه دي، دا یو زموږ د پلار د تره زوی دی، دا زمونږ د یو ورور تقریبا د 14 سال بعد د دوبۍ نه راغلی دی، تقریبا د 15 دن یې وشوې چې راغلی دی چې دا واقعیا وشول. دا تاسو کور کې وي اجره کې وي کوم ځای کې تاسو ناست؟ نه دا زمونږ د افطاري دپاره مسجد کې ناست وو، نو افطاري باندې مونږ لکه اذان شوی و 2-3 منټه بعد دا بلاست وشو. په دې ورځ باندې تاسو خواښه کې نور ګاونډ کې بچا باندې اٹیک شوی دی؟ یاره نوره خو نه دی شوی، او دغه چې کوم افطاري ټیم و جومات کې وي، جومات کې جام ماته شوه، اذان ټیم و، بس دې ټیم کې دا هغه راغله او پته ونه لګي چې کومه نه راغله او ولګېدله، بس دا کسان 15 کسان پکې زخمی شو۔ آج صبح چترال سے کچھ زخمی آئے ہیں جو مارٹر گولے سے زخمی ہیں، چترال کے دور افتادہ علاقے سے ہیں، وہ پاک افغان بارڈر کے قریب ہے، تو جو آبویسلی جو جنگ جاری ہے، کانفلکٹ ہے پاک افغان، تو وہاں سے
گھر پہ مارٹر گولہ فائر کیا گیا، جس سے ہمارے پاس یہاں پہ 6 زخمی لائے گئے تھے چترال سے، جس میں 3 اس وقت ہمارے پاس داخل ہیں، باقی کو ہم نے ڈسچارج کر دیا ہے۔ 2 دن پہلے کی بات ہے کہ بنو میں بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا، وہاں کے زخمی اس وقت 6 ہمارے پاس ہسپتال میں داخل ہیں۔ اس میں سے تقریباً 4 زخمیوں کو ہم نے ڈسچارج کر دیا ہے، جو داخل ہیں ان کی ابھی ہم نے سرجریز کی ہیں، ان کو فالو اپ کے لیے ہم نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے، جو ہی مطلب ان کی حالت اسٹیبل ہوگی تو ہم ان کو ڈسچارج کر دیں گے، لیکن مین وائل ہمارے پاس آرتھوپیڈک وارڈ میں اور سرجری وارڈ میں ایڈمٹ ہیں، اور مختلف قسم کی سرجریز ہم نے کی ہیں، کیونکہ ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی، کچھ کی ہم نے لیپراٹمی کی تھی، انٹرنل انجریز تھی، تو فی الحال زیادہ تر پیشنٹس کو انجرڈ کو ہم نے اسپتال میں ریٹین رکھا ہوا ہے۔ LRH اس وقت اس تناظر میں ہائی الرٹ پہ ہے۔ ہائی الرٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ایمرجنسی میں ایک پراپر ایک ٹیم ہے، میڈیسن ہم نے رکھے ہوئے ہیں، اور نرسز کی ٹیم ہے پراپر، جو ایک کال کے اوپر یہاں پہ پہنچ جائے گی، تو ایسا ہم نے ٹیم بنایا ہے یہاں پہ، اور جو ایمرجنسی ہے وہ اوبیسلی ہائی الرٹ پہ ہے، ہمارے پاس میڈیکیشن ہے کیونکہ قریب پڑتا ہے افغان بارڈر کے، ہم قریب ترین ہے، بڑا اسپتال ہے، لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، تو ہم نے خود کو یہاں پہ تیار کیا ہوا ہے۔ آپ نے عاصم صاحب کی باتیں سنی، ان کا یہ کہنا ہے موجودہ حالات کے پیش نظر LRH انتظامیہ نے تمام اقدامات مکمل کر رکھے ہیں، چونکہ یہ صوبے کا سب سے بڑا اسپتال ہے، تورخم بارڈر کے بھی قریب ہے، اور جو دیگر اضلاع ہیں وہاں سے بھی زیادہ تر افراد کو یہاں ریفر کیا جاتا ہے، اس لیے کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے LRH کی انتظامیہ مکمل طور پر تیار ہے۔ کیمرہ مین اسد علی کے ہمراہ شہزاد درانی، ڈیلی میدان، پشاور۔